السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ جو، یعنی رب، وہ جو یا جس نے پیدا کیا تمہیں، خلق، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، وہ ذات پاک، جعل، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور جس نے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، اور جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فأخرج به من الثمرات، پس نکالے اس نے، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں کا، رزق، لکم، تمہارے لیے، وہ ذات پاک جس نے نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں کا رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود، لا، نہیں، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی معبود، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور ہو تم جانتے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی شک میں، مما نزلنا، اس سے جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، وَادْعُوا، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، وَادْعُوا شہداءکم، اور تم اپنے گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من دونی، علاوہ، اللہ، اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیا مطلب ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم کسی شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی وہ قرآن جو ہم نے نازل کیا، اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اپنے گواہوں کو، علاوہ اللہ تعالیٰ کے، من دون اللہ، علاوہ اللہ تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم ڈرتے رہو آگ سے، فَاتَّقُوا، تم ڈرتے رہو، تم بچتے رہو، النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے، وہ جو، وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے،
الناسو لوگ، وقودہ الناسو جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا اور آپ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری کہ بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو منہا ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرۃ الرزق اس سے پھلوں کا رزق، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہیں، رزقنا من قبل جو ہمیں دیے گئے، من قبل پہلے سے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا اور وَأُتُوا بِهِ اور ان کو دیا جائے گا ساتھ اس کے متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ زوج کہتے ہیں خاوند یا بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جوڑا جس کو ہم کہتے ہیں نر اور مادہ۔ فیہا ازواج مطہرۃ اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ جو خواہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، وما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک وہ چیزیں حق ہیں ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ہے ارادہ اللہ تعالیٰ کا، بہذا مسئلہ ان مثالوں سے، تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کافر ہوئے، بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں یعنی یہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کر دیتے ہیں ساتھ اس کے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے بہت زیادہ لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں وہ گمراہ کرتے ساتھ اس کے مگر نافرمانوں کو، یعنی وہ صرف نافرمانوں کو ہی اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انداز تخاطب جو ہے یہ ایسا اختیار کیا کہ جس میں تمام انسانیت مخاطب ہے، ٹھیک ہے، الناس یعنی تمام لوگ۔ اس سے پہلے ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے شروع میں، متقین کا، کافرین کا اور منافقین کا، ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں سے اللہ تعالیٰ ان تمام گروہوں سے مشترکہ طور پر یعنی جو دنیا کے تمام انسانوں سے مشترکہ طور پر مخاطب ہیں کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت جو ہے وہ طریقہ زندگی کا نام ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق
گزارے تو اس کو عبادت کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعبدو، تم عبادت کرو، یعنی ایسے طریقے سے زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس میں جو فرض عبادتیں ہیں وہ بھی، اور جو اس کے علاوہ نوافل اور باقی جو معاملات ہیں اور انسان کے جو شرعی احکام ہیں وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ ان سب کو پورا کرتے ہوئے ایسے طریقے سے زندگی گزارو کہ جس سے تمہارا رب یعنی اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون ہے؟ جو پالنہار ہے، جو پالنے والا ہے، یعنی انسان کی تمام جس نے نہ صرف انسان کو زندگی بخشی بلکہ اس کو پیدا ہونے سے لے کر، اس کو پیدا کرنے سے لے کر موت تک جو زندگی کے لوازمات ہیں وہ تمام عطا کیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی پرورش کے لیے جو جن ذرائع کی ضرورت تھی وہ تمام مہیا کیے۔ تو وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی رب کی آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ عبادت کے لائق جو رب ہے وہ کیوں ہے رب؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی صفات، کیا جو ہیں اس کے دلائل کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کے لائق ہے؟ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ ذات پاک جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے سب کو تخلیق کیا، تمہاری پرورش کا بہترین انتظام کیا، اور تمہیں یعنی پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے پرورش کا بہترین انتظام کیا، اور اس کے لیے تمہیں کیا کیا چیزیں مہیا کیں؟ الذی جعل، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے الارض فراشا، زمین کو فرش۔ آپ دیکھیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عمدہ اور بہترین فرش ہمارے لیے بنا دیا کہ ہم زمین سے ہر طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ ہم زمین کو کھود کر اس پر عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں اور اس سے ہم کھیتی اپنی حاصل کرتے ہیں، اور پھل پھول پودے زمین میں ہم اگاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ تو تانبے کی طرح سخت بنایا کہ جس پر قرار ہی ممکن نہ ہو، کہ لوہا جو ہے وہ گرمی سے فوراً گرم ہو جاتا ہے، سردی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور نہ اس کو کھودا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی کھیتی باڑی کی جا سکتی، اور نہ کوئی عمارت بنائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زمین کو نہ ہی اللہ تعالیٰ نے پانی کی طرح یا کیچڑ جیسا بنایا کہ جس پر قرار ہی ممکن نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سختی اور نرمی کی بہترین حالت میں زمین کو پیدا کیا، اس لیے کہ ایسا جو ہے یہ اتنی بہترین تخلیق وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، ٹھیک ہے۔ یعنی آسمان کو آپ دیکھیں، آسمان کی تخلیق بھی بڑے ہی یعنی ایک عجائبات میں سے ہے کہ آپ تا حد نگاہ جہاں تک آپ کی نگاہ پڑتی ہے آپ کو سبز نیلا آسمان نظر آتا ہے، اور اس کا کوئی کنارہ آپ کو نظر نہیں آتا، کہیں سے آسمان کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے، برابر ہر طرف سے اس آسمان جو ہے برابر نظر آتا ہے، نہ تو اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دراڑ ہے، بلکہ برابر جو ہے پلین چھت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دی۔ اس کے بعد جو ہے اگلی دلیل توحید کی، وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ پانی
جو ہے زمین پر بارش کے ذریعے پانی مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ انسانی ضروریات جو ہیں پوری ہو سکیں۔ پوری انسانی زندگی کا انحصار پانی پر ہے، اور اسی کے ذریعے انسانوں کے لیے پھل اور اناج پیدا ہوتے ہیں، اور جو کہ انسان کی نشو و نما کا موجب بنتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بارش برسانا جو ہے وہ کسی دیوی اور دیوتا کا کام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، جو کہ تمام انسانوں کا رب ہے، جو کہ پالنہار ہے۔ آپ پانی کے نظام کو دیکھیں، بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ پانی کے ذریعے جو ہے تمام کائنات کا وجود اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اگر یہ پانی نہ ہوتا تو زمین پر زندگی کا وجود ناممکن تھا۔ اس کے بعد فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ، پس نکالے اس نے، بِهِ ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی اس پانی کے ذریعے پھلوں کا رزق تمہارے لیے۔ یعنی ہم جو زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پانی جو ہے وہ لازمی جزو ہے، کہ اگر زمین میں بیج بو دیا جائے، زمین کھود دی جائے، اور اس کی جو ہے وہ کھاد بھی اس کو ملتی رہے، باقی جو لوازمات ہیں وہ تمام اس کو ملتے رہیں، لیکن اگر پانی نہ ملے تو پودا ہرگز نہیں بڑھے گا، نہیں نکلے گا۔ زمین جو ہے وہ پانی کے بغیر اپنا پھل یا بیج نہیں اگائے گی، بیج جو ہے اس کو زندگی نہیں ملے گی، تو اس طرح پیداوار بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ پانی ہمارے لیے ہر رزق کا اور ہر طرح کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور اس نے تمہارے لیے تمہاری زندگی کے لوازمات آسمان، زمین اور پانی کی صورت میں اور پھلوں کے رزق کی صورت میں تمہیں مہیا کر دیے ہیں، تو اب ان تمام نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ان تمام اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، یعنی کفار مکہ جو تھے وہ قرآن کے بارے میں شک کرتے تھے ان کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں نازل کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھاڑ لیا ہے، خود تخلیق کر لیا ہے، اس لیے کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ اپنے جنات اور عاملوں کو اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کے ساتھ مل کر ان کو مددگار بنا کر اس کلام کو گھاڑ لیتا ہے، اپنی طرف سے بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح جو تھے وہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کے بارے میں کوئی شک کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ تم قرآن جیسا قرآن جو ہے پیش کرو۔ قرآن چونکہ ایک عظیم معجزہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کے اسی اعجاز کو، اسی معجزے کو بیان کیا ہے، اور یہ آیت جو ہے اثبات رسالت پر بھی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا ہی ناز تھا، اور وہ اپنی زبان کو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کی وجہ سے عرب یعنی زور آور
زبان رکھنے والے، اور باقی جو غیر عرب تھے ان کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن حکیم چونکہ زبان اور بیان کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے اور معنی و مطالب کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے، تو اس لیے قرآن جیسا کوئی کلام پیش کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں 3 مرتبہ اسی چیز کا چیلنج کیا۔ سب سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمام جنات اور انسان اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا کر لائیں، تب بھی وہ ایسا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے جب یہ چیلنج اپنی جگہ پر قائم رہا اور قرآن جیسا کلام کوئی بھی بنا کر پیش نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں کمی کر دی، اور اس کے بعد سورۃ ہود میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اس طرح کی بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو اس طرح کی 10 گھڑی ہوئی آیات ہی بنا کر پیش کر دو، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے علاوہ تمام مددگاروں کو بلا لو اور اپنے ساتھ ملا لو۔ جب یہ چیلنج بھی پورا نہ ہوا تو اب یہاں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ چیلنج فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اچھا چلو پورا قرآن تو کجا ایک طرف اور 10 صورتیں ایک طرف، تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے گواہوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر تم یہ اپنی بات جو ہے وہ اس میں اب سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو، تمہاری بات صحیح ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ جس کو مرضی اپنا مددگار، اپنے تمام جنات کو، اپنے خطیبوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، اور جو اچھے سے اچھے جو ہے اہل زبان، فصاحت و بلاغت رکھنے والے لوگ، اپنی زبان پر ناز کرنے والے تمام عربوں میں سے جس کو مرضی اپنے ساتھ ملا لو، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ وہ جو مرضی ایسا کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ قرآن کے چیلنج کو، قرآن جو ہے اس کے لیے اپنا چیلنج پیش کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، یعنی قرآن جیسا کلام پیش کرنا تو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب تم کر ہی نہیں سکتے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو، اپنی ضد کو چھوڑ کر قرآن اور حامل قرآن کی صداقت پر ایمان لے آؤ، اور اپنے اسلام کو قبول کر لو اور دین کو تسلیم کر لو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، یعنی تم لوگ تو اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے تم آگ میں جاؤ گے، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے دیوتا اور تمہارے پتھروں کے بت بھی تمہارے ساتھ آگ میں جائیں گے، تاکہ تم دیکھ لو کہ جن کی تم عبادت کر رہے تھے وہ آج خود بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد اگلی آیت میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی بہت ضروری ہیں، اعمال کے بغیر ایمان جو ہے وہ ایمان کا فائدہ تو ہے لیکن اعمال بھی بہت ضروری ہیں۔ اگر نیک اعمال نہیں کیے جائیں گے، صرف دل میں ایمان ہے تو پھر جیسے ہر شخص کو اپنے اگر تو اس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا، وہ پہلے دوزخ میں جائے گا،
اپنے اعمال کا، برے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ حاصل کرے گا، اس کو جزا جو بھی جو ہے جزا سزا اس کو ملے گی وہ اس کو بھگتے گا، اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ابتداً جنت میں داخلے کے لیے اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کو جو ہے پھلوں کا رزق دیا جائے گا، اور ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے جو بظاہر تو دنیا کے پھلوں کی طرح جو ہے شکل سے تو ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے میں بہت ہی زیادہ عمدہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جو کوئی ایک مرتبہ جنتی ان پھلوں کا ذائقہ چکھ لے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ذائقہ محسوس کرتا رہے گا۔ تو بہرحال دنیا میں جو پھل ان کو ملتے ہیں اس سے ملتے جلتے پھل، شکل میں ملتے جلتے پھل ان کو دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے یہ کہ وہ بیان کرے مثال جو مچھر کی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی مچھر جیسی حقیر چیز کی مثالیں بیان کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ یعنی قرآن پاک میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع و محل کی نسبت سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ قرآن پاک کو سمجھنے میں سہولت پیدا ہو سکے۔ تو قرآن پاک میں بڑے سے بڑے جانور کی مثال بھی بیان کی گئی، مثلاً ہاتھی، اونٹ، شیر وغیرہ کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھر، مکھی اور چیونٹی وغیرہ جیسی حقیر چیزوں کا جو ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اب جو لوگ اعتراض کرنے کے عادی ہیں یا جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمثیلات پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سرشت میں ہے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، تو لہٰذا وہ یہاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کیا، ادنا چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کا ذکر کرے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے بس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں وہ حق ہے، وہ اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن جو ہے وہ تلاش نہیں کرتے، کیونکہ وہ بصیرت رکھتے ہیں اور وہ سلیم الطبع ہوتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی باتیں سراسر حکمت اور حقانیت پر مبنی ہیں، اس لیے ایسی مثالوں سے ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے اور انہیں مزید ہدایت ملتی ہے۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہیں اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور جو حق کو قبول نہیں کرتے، تو وہ ان امثال کا مذاق اڑاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مزید گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔